اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین عرب پر غزوہ احد کو رونما ہوئے 46 سال کا عرصہ گزر چکا تھا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں میدان احد کے درمیان سے ایک نہر کی کھدائی کے دوران شہدائے احد کی بعض قبریں کھل گئیں۔ اہل مدینہ اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ شہدائے کرام کے کفن سلامت اور بدن تر و تازہ ہیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھ زخموں پر رکھے ہوئے ہیں۔ جب زخم سے ہاتھ اٹھایا جاتا تو تازہ خون نکل کر بہنے لگتا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ پرسکون نیند سو رہے ہیں۔ اس دوران اتفاق سے ایک شہید کے پاؤں میں بیلچہ لگ گیا، جس کی وجہ سے زخم سے تازہ خون بہہ نکلا۔ ناظرین، یہ شہید کوئی اور نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حسین و جمیل تھے، خوبصورت پیشانی، درمیانہ قد، چریرا بدن، گول بازو، جبکہ کلائیاں چوڑی تھیں۔ شعر و شاعری سے شغف تھا، شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن سے شوق تھا۔ سیر و سیاحت کرنا، شکار کرنا من پسند مشغلہ تھا۔ قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں پاگل ہو رہے تھے۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا یا اس کے دامن میں جلوہ افروز تھے کہ ابو جہل اس طرف آ نکلا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نازیبا الفاظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی بیہودہ گوئی کا جواب نہ دیا تو اس نے ایک پتھر اٹھا کر آپ کو دے مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے، خون مبارک بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس گستاخی کے بعد ابو جہل صحن کعبہ میں آ بیٹھا، جہاں کچھ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ روزانہ تیر کمان لے کر جنگل کی طرف نکل جاتے اور شکار کر کے شام کو طواف کعبہ کر کے اپنے گھر چلے جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول جب شکار سے واپس آئے تو ابو جہل کی لونڈی ملی۔ اس نے ابو جہل کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں بد زبانی کرنا اور پتھر مارنا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاموشی سے گھر آ جانے کا سب حال آپ کو بیان کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش آیا، خانہ کعبہ گئے، طواف سے فارغ ہو کر سیدھے اس مجمع کی طرف متوجہ ہوئے جہاں ابو جہل باتیں کر رہا تھا۔ آپ جاتے ہی اس زور سے کمان اس کے سر پہ ماری کہ اس کے سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ پھر کہا، میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ہوں، وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے، اگر تجھ میں کچھ ہمت ہے تو میرے سامنے بول۔ ابو جہل کے ساتھیوں کو غصہ آیا، وہ اس کی حمایت میں اٹھے، مگر ابو جہل آپ کی بہادری سے واقف تھا۔ اس نے اپنے حمایتیوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک جانثار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے عرض کی، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرت جبرائیل کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت حمزہ نے اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا اور اپنے چچا کو کہا کہ زمین پر بیٹھ جائیے۔ کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ نے جوں ہی اپنی نگاہ اٹھائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں دکھائی دیے۔ بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔
رمضان المبارک 1 ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا۔ اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی، لیکن تاریخ میں اسے سریہ حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے کئی سورماؤں کو ٹھکانے لگایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پہ شتر مرغ کی کلگی سجائے ہوئے تھے، جبکہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھامے اسلام کے دشمنوں کو جہنم واصل کرتے اور فرماتے جاتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ 15 شوال 3 ہجری غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بے جگری سے لڑے اور 31 کفار کو جہنم واصل کر کے شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دشمنوں نے نہایت بے دردی کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ اس جگر خراش اور دل آزار منظر کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ شہدائے احد میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ پھر ایک ایک شہید کے ساتھ آپ کی بھی نماز پڑھی گئی، جبکہ ایک روایت کے مطابق 10 شہیدوں کی نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی اور ان میں آپ بھی شامل ہوتے۔ یوں اس فضیلت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منفرد ہیں اور کوئی آپ کا شریک نہیں۔ جبل احد کے دامن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مرج خلائق ہے۔